شہریار اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ دور رہو مجھ سے، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ تم اس قابل نہیں کہ تمہارے پاس آیا جائے۔ شیشے میں اصلیت نظر آتی ہے، شاید کبھی دھیان سے دیکھا نہیں ہوگا۔ وہ تھوڑا سا جھک کر بستر سے اپنا واحد تکیہ اٹھاتے ہوئے نیچے فرش پر پھینک چکا تھا۔ بستر سے چادر اٹھا کر فرش پر بچھائی، کیونکہ سنگل بیڈ تو کچھ دیر پہلے والے حادثے میں ٹوٹ چکا تھا۔ شہریار کی بات تو اس کے سر پر لگی تلوں پر بجھی۔ دیکھو، اس سے پہلے کہ وہ گوہر افشانی کرتی، فی الحال تمہیں دیکھنے کا کوئی شوق نہیں مجھے۔ آگے بڑھ کر اس نے الماری میں سے اپنے لیے ٹراؤزر شرٹ نکالا اور باتھ روم میں غائب ہو گیا۔ چینج کر کے وہ واپس آیا تو بھی اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ وہیں کھڑی تھی۔ لائٹ آف کرو، مجھے سونا ہے، وہ سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے فرش پر بچھائے گئے بستر پر لیٹا۔ میں کون سا مری جا رہی ہوں تم جیسے مڈل اسٹینڈرڈ سے بات کرنے کے لیے؟ بس اتنا بتاؤ کہاں سوؤں میں؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں بولی۔ او تم میڈم عرش سے اتر کر آئی ہیں، ان کے لیے ابھی مخملی بستر لگواتا ہوں، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ میرا دماغ خراب مت کرو، جہاں جگہ ملتی ہے سو جاؤ ورنہ شوق سے کھڑی رہو ساری رات۔ شہریار نے لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھا۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر کوئی بھی چیز نہ پا کر تکیہ دو مجھے۔ یمنی نے اس کے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچا۔ ادھر دو میرا تکیہ، اس کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ شہریار نے اس کے ہاتھ سے تکیہ کھینچا۔ تکیہ تو ایسے چھینا جیسے تکیہ نہیں، میں نے تمہاری کوئی محبوبہ کو چھین لیا تھا، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ بکواس بند رکھو، میرے سامنے زبان چلائی نہ تو کاٹ کر گلی کے کتوں کو کھلا دوں گا، اس نے تیوری چڑھائی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ تم سے نکاح کے دو بول کیا بول لیے، تم تو میرے سر پر ہی چڑھے آ رہے ہو، وہ اس کی شرٹ کو جھنجھوڑ کر بولی۔ شہریار نے اس کے دونوں ہاتھ جو اپنی شرٹ پر جمے تھے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر زور سے پیچھے جھٹک دیے۔ اپنی حد میں رہو، اپنی زبان اور ہاتھ دونوں کنٹرول میں رکھو گی تو بہتر رہے گا تمہارے حق میں، ورنہ ہاتھ اور زبان میرے بھی سلامت ہیں، وہ تیکھے چتونوں سے گھورتے ہوئے بولا۔ دو ٹکے کے گھٹیا انسان سونے کے لیے بستر تو دے نہیں سکے، اور باتیں سنو جیسے کہیں کہ تمیز سے پیش آ رہا ہوں تو بدلے میں بھی تمیز ہی کی امید رکھتا ہوں۔ آخری وارننگ ہے یہ میری، اپنے بھوسے بھرے دماغ میں بٹھا لو ورنہ پچھتاؤ گی۔ وہ واپس لیٹتے ہوئے کروٹ بدل گیا، انداز ایسا تھا کہ مزید بات نہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ وہیں فرش پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی، اپنی اکڑ میں کتنی دیر وہیں بیٹھی رہی۔ ٹھنڈے فرش پر سردی لگ رہی تھی اور بیٹھ بیٹھ کر کمر تختہ ہو گئی تھی۔ وہ جو نرم بستر پر سونے کی عادی تھی، فرش پر سونا اسے کسی عذاب سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ کتنی آرام سے سویا ہے فرش پر، جیسے ہمیشہ اسی پر سوتا آیا ہے۔ دو ٹکے کا انسان، وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی اسے کوسنے لگی، پھر نیند سے بوجھل آنکھوں سے اسے سوئے ہوئے دیکھا تو خود بھی وہیں دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ نیند جانے کب اس پر حملہ آور ہوئی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ نیند کا کیا ہے، وہ تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے۔ کمرے کی کھڑکی سے سورج کی روشنی چھن چھن کر آتی ہوئی اس کے چہرے پر پڑی تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں اور خود کو بستر کی بجائے فرش پر پایا۔ پاس ہی وہ بھی بے سدھ سا پڑا تھا، پھٹی ہوئی شرٹ میں سے جھانکتے زخم جو اس کی رات والی حالت کے غماز تھے۔ زخموں سے رسنے والا خون اب جم چکا تھا۔ زریار، وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولی۔ اٹھو، وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد زریار نے اس کے ہلانے پر اپنی آنکھیں کھولیں۔ زریار نے بریرہ کے مضطرب آنکھوں میں بے چینی سی دیکھی۔ بریرہ کی پانی سے بھری بھوری آنکھوں میں اس وقت اسے خوف دکھائی دیا۔ وہ کانپتی ہوئی اس کے شانے سے ہلا کر اسے جگا رہی تھی اور وسوسوں کا شکار ہوئے ساتھ ساتھ لب کاٹ رہی تھی۔ زریار پھر سے آنکھیں مونڈ گیا، اسے اس قدر زخمی حالت میں دیکھ کر نہ جانے ایک ساتھ کتنے موتی اس کے گالوں پر ٹوٹ پر پھسل رہے تھے۔ زریار اٹھو، بستر پر چلو، وہ ایک بار پھر بولی۔ اس کے جسم کا زخم دیکھتے ہوئے وہ روانی سے روتی اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی۔ زریار نے جب اس کی غیر ہوتی حالت دیکھی تو کرب میں ہونے کے بعد بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی، جسے تکلیف کی شدت نے بہت جلد ماند کر دیا تھا۔ زریار ہمت کیے اٹھا، مگر جسم میں اٹھتا ہوا درد ناقابل برداشت لگا۔ وہ اٹھنے کی صورت میں لڑکھڑایا۔ بریرہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لرزتے جسم کو سہارا دے چکی تھی، پھر اسے بستر پر لیٹنے میں مدد دی۔ جب پیچھے ہٹی تو نیچے جھک کر اس کے شوز پاؤں سے الگ کیے، ایک طرف رکھے اور سوکس بھی اتار دیں۔
बर्दाश्त की हद खत्म होते होते इसकी आंखों में सुर्खी माइल दिखाई दे रही थी। बरीरा जब इसे सहारा दिए उठा रही थी, तब ही इसके जिस्म से निकलती हिद्दत इसे ये बावर करवा गई थी कि उसका बदन बुखार की शिद्दत से फंक रहा है। ज़रयार बिस्तर पर औंधे मुंह लेटा हुआ था, क्योंकि पुश्त बुरी तरह मुतासिर हुई थी। बरीरा बाहर निकली। सुबह का वक्त था। बिस्मा नमाज फजर अपने कमरे में ही अदा करती थीं। कोई भी बाहर दिखाई नहीं दिया। वो किचन में आई। मुलाजमीन भी अभी तक नहीं आए थे। इसने दूध गर्म किया, इसमें हल्दी डाल 2 अंडे बॉयल किए, फिर ट्रे में रखकर वापस कमरे में आने से पहले बाहर मेडिसिन बॉक्स में से 2 पेन किलर लेती हुई अंदर आई। ये मेडिसिन ले लें, इसने ज़रयार के करीब आकर कहा। इसने अपनी बोझल आंखें खोली और थोड़ा सा सीधा हुआ। तुमने माफ कर दिया? वो इसकी आंखों में देखे सवाल कर गया। दवाई लें, अभी आपको इसकी जरूरत है, वो बेलचक अंदाज में बोली और दूध का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया। ज़रयार ने खामोशी से इसके हाथ से टैबलेट्स लेकर मुंह में रखी और एक घूंट दूध का भरकर इन्हें हलक से नीचे उतारा। अब बताओ, अपने आप को मेरी जगह रख कर देखो। कोई भी लड़की अपनी इज्जत लूटने वाले को कभी दिल से माफ कर सकती है? मेरा दिल शायद इतना बड़ा नहीं। मैं बीती हुई बातें भुलाने की बहुत कोशिश करती हूँ, मगर जब जब मैं तुम्हें सामने देखती हूँ मेरे जख्म हरे हो जाते हैं। मेरी रूह पर लगे घाव नासूर बनकर मुझे झंझोड़ते हैं। या तो तुम कहीं चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, या फिर मुझे जाने दो। मैं इंसान थी, तुमने मुझे पत्थर बना दिया। मैं बहुत कम ज़र्फ और जालिम औरत हूँ। मुझसे माफ़ी की तवक्का मत रखना। अब मज़ीद मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो ट्रे वहीं रखकर कमरे से बाहर निकल गई। ज़रयार इसके मुंह से निकल वाले जहरखंद अल्फाज सुनकर औंधे मुंह वहीं शिकस्ता सा ढह गया। सुबह अलार्म के मुसलसल बजने से इसकी आंख खुली थी। वह इसे नजरअंदाज किए वहीं दीवार के साथ लगे अभी मजीद सोने का इरादा रखती थी, क्योंकि कुछ देर पहले ही तो आंख लगी थी। पर अलार्म लगता था कि आज इसे उठाकर ही दम लेने वाला था। शीशे के सामने खड़ा शहरयार बाल बनाता हुआ इसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। यमुनी ने उठकर साइड टेबल पर मौजूद अलार्म क्लॉक जोर से हाथ मार कर नीचे फेंका, मगर इसका बाजा फिर भी बंद नहीं हुआ। शहरयार ने अपनी किलाई पर बंदी घड़ी पर नजर डाली, जिस पे अभी 7:05 हुए थे। जब से इस घर में कदम रखा है जिंदगी हराम हो गई है मेरी। मजाल है जो 2 घड़ी सुकून मिले। वो तेज आवाज में चीखी। तुम इसे खुद भी बंद कर सकते थे ना अपनी नींद खराब होने पे। यमुनी को तब ही तो चढ़ गई थी। मैं क्यों बंद करता जब मैंने इसे ही तुम्हें उठाने के लिए लगाया था। और जरा अपनी लैंग्वेज दुरुस्त करो। ये तुम किसे कहा? बात कहते हुए वो सीधा हो गया। अब वो शीशे की बजाय इसी सामने खड़ा इसे घूर रहा था। जिंदगी तो मेरी हराम हुई है तुम जैसी बदजुबान लड़की अजाब बनकर मेरे सर पर मुसल्लत होने की वजह से। यमुनी ने इसकी बात पर तनफ्फुर से हंकारा भरा। क्यों, क्या तुम शहजादा चार्लिस हो जो तुम्हें आप कहकर बुलाऊं? और वजह पूछ सकती हूँ किस खुशी में ये अलार्म मेरे सर पर बजाया? यमुनी ने भी इसी के अंदाज में पूछा। नाश्ता करने की खुशी में। और किस खुशी में? शहरयार ने अबरू उचकाई। नाश्ता इस वक्त? अभी तो 7 बजे हैं। मैं इतनी जल्दी नाश्ता नहीं करती, वो बेजारी से जमाई रोकती हुई बोली। ओ मैडम, नींद से बाहर आओ। मैं तुम्हें नाश्ता करवाने की ऑफर नहीं दे रहा, बल्कि ये कह रहा हूँ जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। क्यों, मेरे आने से पहले तुम्हें इस घर में नाश्ता नहीं मिलता था? वो तड़क कर बोली। जरशाल यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही होगी और अम्मी ने बहुत कर ली हमारी खिदमतें। जब बहू घर में आए तो इसी का काम है अपने शोहर को खाना देना। और किसी को कोई काम करो ना करो, मेरे सारे काम आज से तुम ही करोगी। मुझ पर शोहर होने का फजूल किस्म का रोब जमाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैं अपने वक्त पर सोऊंगी और अपने वक्त पे ही उठूंगी। और रही बात मेरे नाश्ता बनाने वाली, वो ख्वाबों में सोचना तुम जैसे फजूल इंसान के लिए। मैं अपने नाजुक हाथों से नाश्ता बनाऊं? बहुत बड़ी भूल होगी तुम्हारी। अच्छा, वाकई? शहरयार ने इसके तरफ अबरू उचका कर देखा और फिर एक कदम अपने इसकी तरफ बढ़ाता चला गया, जबकि यमुनी टस से मस हुए बगैर वहीं डटी खड़ी रही, बल्कि एतमाद से इसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। शहरयार के बेहद नजदीक आने पे भी वो अपनी जगह से ना हिली। चलो अच्छा है, ये तो मानती हो ना कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ, वो भी फजूल किस्म का। फजूल शोहरों की हरकतें अभी तुमने देखी ही कहाँ हैं। चलो फिर पहली सुबह थोड़ा सा डेमो दे दिया जाए। इसकी काटदार नजरें यमुनी के चेहरे पर जमी थी। वो अभी भी रात वाले रेड फ्रॉक में मलबूस थी। दाएं शाने पर दुपट्टा बेनियाजी से झूल रहा था। वो दोनों हाथों से इसके दोनों शाने जकड़ता हुआ फनकारा।
वो इसके यकदम बदलते तेवर देख कर ठिठकी। देखो अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया। वो इसे उंगली उठाकर वार्निंग देने लगी। इससे पहले कि वो कुछ कहती शहरयार ने इसके बाएं शाने से फ्रॉक खिसकाते हुए इस पर अपने दांत गाड़े। आह! इसके मुंह से दर्द भरी चीख निकली। छोड़ो मुझे जंगली वहशी इंसान। वो अपना आप छुड़वा कर 2 कदम पीछे हटी। अपने बरहना शाने पर फ्रॉक दोबारा बराबर किया। तुम एक नहायत ही घटिया। शहरयार ने इसे फिर से तुम की गर्दान करते हुए देखा तो जारिहाना तेवरों से इसकी कलाई खींचकर दोबारा करीब किया और गर्दन पर दांत गाड़े। वो दोनों हाथों के नाखूनों से इस पर हमला आवर होने लगी थी कि शहरयार ने बाकमाल महारत से इसे ऐसा करने से रोकते हुए इसके दोनों हाथ काबू किए। शेर के आगे जंगली बिल्ली की नहीं चलती। वो कड़क आवाज में बोला। अभी शाने की जलन ही कम नहीं हुई कि गर्दन भी दुखने लगी। हाँ बोलो तुम। वो गंभीर आवाज में बोला। वो नम आंखों से इसे देखने लगी मगर इस बार जुबान चलाने की कोशिश नहीं की। 10 मिनट पर टेबल पर मेरा नाश्ता मौजूद हो वरना। वरना क्या? हाँ अगर मैं ना जाऊं तो। रस्सी जल गई मगर बल ना गया। वो इस्तहजाइया अंदाज से हंसा। वाकई कुछ लोग बिल्कुल ढीठ होते हैं और तुम इस मिसाल पर पूरी उतरती हो। अगर मजीद अपने नए नवेले शोहर की फजूल हरकतें नहीं देखना चाहती तो जो कहा है फौरन करो। फूटो मुंह से क्या खाना है। वो फिर बदतमीजी से बाज ना आई। वो इसे देख तासुफ से सर हिलाने लगा। जाओ आज तुम्हारा पहला दिन है इस घर में इसीलिए इतनी छूट दे रहा हूं जो मर्जी बना लो नाश्ते में। कल से ये रियायत भी नहीं मिलेगी। वो कहते हुए अपने शूज पहनने लगा। मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। घर में तो मैं खुद उठकर पानी भी नहीं पीती थी। वाह बहुत अच्छी खूबियां हैं। वो तासुफ ज़दा आवाज में बोला। जल्दी जाओ मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। तुम्हारे घर वालों की तरह मिल्स नहीं चल रही जो 2 दिन ना जाऊं तो सब मुयस्सर हो जाए। गरीब सा बंदा हूं मेहनत करूंगा तो पैसे कमाऊंगा। वो इसे देख कम घूर ज्यादा रही थी। रोटी खानी है ना तो कमाना भी पड़ता है फिर ही मिलेगी। ये शख्स तो मेरी जान का अजाब बन गया है। वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। नाश्ते की मेज पर सब इकट्ठा थे। जैगन भाई जरा वो जूस तो पास करें। जिमारे ने इससे जूस वाला जग मांगा। इससे पहले कि जैगन इसे पकड़ता जुनाश ने आगे बढ़कर इसके गिलास में जूस अंडेल दिया। आप ये आलू को पराठा लें। इसने जैगन की प्लेट में पराठा रखना चाहा। इसने हाथ उठाकर रोक दिया और अपनी प्लेट में टोस्ट निकाल कर रखा। जुनाश इसकी खफगी महसूस कर चुकी थी क्योंकि आज एक बार भी जैगन ने इसे नजर भर कर नहीं देखा था। बेटा जरियार नहीं आया अभी तक नाश्ते पर इसे ऑफिस नहीं जाना। उन्होंने सामने बैठी हुई बरीरा से इस्तफसार किया। वो जो कब से सेब की 2 काशे प्लेट में रखे कब से वैसी ही बैठी थी। इनके सवाल पर चौंक कर इन्हें देखने लगी। वो इनकी तबीयत ठीक नहीं। वो झिझकते हुए बोली। क्यों क्या हुआ इसे? रात तक तो ठीक था। जी मोम वो इन्हें बुखार हो गया है। अच्छा मैं देखती हूँ इसे। वो अपनी जगह से उठी। नहीं मोम मैंने उन्हें मेडिसिन दी थी वो सो रहे हैं। सच में कुछ झूठ की मिलावट करते हुए बोलते वो इसकी जुबान लड़खड़ाई। जाने वो कैसे लेटा होगा। अगर मोम ने इसे देख लिया तो परेशान हो जाएंगी। इसके चेहरे पर सोच की परछाई वाजिया दिखाई दे रही थी। मोम यमनी दिखाई नहीं दे रही। बरीरा ने बात बदलकर इनका ध्यान भटकाने के लिए पूछा क्योंकि इसे सुबह से यमनी घर में दिखाई नहीं दी थी। अरे क्या बताऊं मैं तुम्हें कल तुम लोगों के घर जाने के बाद वहां क्या हुआ। वो बरीरा को कल के वाकये के बारे में बताने लगी। जैगन ऑफिस के लिए निकल गया और जमारे भी। जुनाश डूबे हुए दिल से नाश्ते के बर्तन समेट रही थी। मुलाजमीन इन्हें उठाकर किचन में ले गए। वो नमाज ज़ोहर अदा करके कमरे में आई तो जरियार कपड़े तब्दील किए नमाज अदा कर रहा था। वो इसे नमाज पढ़ते हुए देखकर हैरान हुई। इतनी बीमारी की हालत में भी वो कैसे नमाज अदा कर रहा था। वो कुछ कहे बिना खामोशी से बाहर चली गई। या अल्लाह मैं जानता हूँ मेरे जिस्म का गुनाह बहुत बड़ा है। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने जिस्म की बोटी मोटी नोच डालूं। शायद इस तरह मेरा दर्द कुछ कम हो जाए। मुझे खुद से घिन आती है। मेरे वजूद से गलाजत लिपटी है। मैं कैसे इसे खुद से हटाऊं। मुझे कोई राह दिखा मेरे मौला। जज़ब से दुआ मांगते हुए इसका गला रंध गया था। तू तो खालिके कायनात है अपने बंदे को तौबा करने पर माफ कर देता है। मैं भी तेरी माफ़ी का तलबगार हूँ। मुझे भी अपने अमाल के लिए माफ़ फरमा दे। इसके तौबा के आंसू लड़ियों की मानिंद टूट टूट कर इसकी दुआ के लिए फैली हुई हथेलियों को भिगो रहे थे। या रब्बुल आलमीन आपने इसे वापस मेरी जिंदगी में भेजकर मुझे मेरे गुनाहों का कफारा अदा करने का मौका दिया है।
اس کے لیے میں آپ کا کروڑوں بار شکر گزار ہوں۔ بس ایک خواہش، اگر آپ نے ایک پاک دامن لڑکی کو میرے مقدر میں لکھ ہی دیا ہے تو اس کے دل میں میرے لیے نرمی بھی پیدا فرما دیں۔ جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ بس آپ کے ایک کن کی دیر ہے، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، مجھے بھی بخشش عطا فرما۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ عصر اور مغرب کی نماز بھی اس نے کمرے میں ادا کی، پھر دوبارہ سے بستر میں لیٹ گیا۔ دل فی الحال ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ بریرہ نے اسے ساری نمازیں ادا کرتے ہوئے دیکھا، طویل دعائیں مانگتے اور طویل سجدوں میں گرے دیکھا۔ بریرہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے طویل سجدوں سے متحوش ہو کر رہ گئی تھی کہ اس جیسا ہوس پرست انسان کیسے اتنا بدل سکتا ہے۔ وہ کیسے اپنی سزا بخوشی جھیل گیا تھا۔ اگر اس کے سجدوں اور دعاؤں کو قبولیت کی سند حاصل ہو گئی تو اس کا کیا؟ اس وقت اس کا وجود انجانے خدشوں میں گھرا تھا۔ کیسے ہو زریار؟ بسمہ سے مزید رہا نہ گیا تو وہ شام ڈھلے اس کے کمرے میں آئیں۔ وہ کمفرٹر لیے چٹ لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ جی ٹھیک ہوں، سارا دن ہو گیا کمرے سے باہر بھی نہیں آئے، مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ تشویش بھرے انداز میں بولی۔ بس موم، آج آرام کرنے کو دل کر رہا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، ایک دن آرام بھی کر لیا تو۔ میرے بیٹے کا کیا کھانے کا دل ہے، ابھی بنواتی ہوں، وہ پیار بھرے انداز میں بولی۔ موم کچھ بھی نہیں، بس ایک مگ کافی کا بھجوا دیں۔ یہ بار بار خون جلانے والی کافی مت پیا کرو، انہوں نے اسے پیار بھری ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو تم آرام کرو، میں تمہارے لیے بھجواتی ہوں کافی ہی، کہتے ہوئے وہ مطمئن ہو کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ السلام علیکم موم۔ وعلیکم السلام۔ زیگن تم منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ نہیں موم، ابھی نہیں، سر میں بہت شدید درد ہے، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے بولا، اور شرٹ کے دو اوپری بٹن کھولے۔ گھبراہٹ کی وجہ سے ٹھنڈ کے موسم میں بھی اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ زناش جو اس کی آواز سن کر اس کے لیے پانی کا گلاس لے کر آ رہی تھی، اس کی آخری بات سن گئی تھی۔ بیٹا کچھ کھا کر میڈیسن لے لو۔ جی موم، کوئی پریشانی تو نہیں؟ انہوں نے زیگن سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں موم، بس آفس کی ہی ٹینشن تھی۔ آج زریار بھائی جو نہیں گئے، سارا کام مجھے اکیلے کو دیکھنا پڑا۔ سب ورکرز کو انہوں نے اتنی چھوٹ دے رکھی ہے، مجال ہے کوئی کام ڈھنگ سے کرتے ہوں، ایسے لگتا ہے وہ مالک ہیں اور میں ان کے انڈر کام کرتا ہوں، وہ بیزاری سے بولا۔ زیگن زیادہ غصہ مت کرنا، صحت کے لیے اچھا نہیں۔ زریار نرم دل ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، تم بھی ذرا پیار سے کام لیا کرو ورکرز سے، تمہاری بات بھی سنیں گے، انہوں نے مشورہ دیا۔ جی موم، اس نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اچھا میں ذرا خان صاحب کو دیکھوں، کب سے یہیں بیٹھی تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ سکون کے لیے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اپنی آنکھیں مونڈ گیا۔ پیشانی پر نرم گرم سا لمس محسوس ہوا، اسے ان پرحدت ہاتھوں سے سکون ملنے لگا۔ زناش اس کے وجیح اور دلکش چہرے کو نہار رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، ہلکی سی بیئرڈ، انابی لب باہم پہ وسط، چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی اس کی وجاہت کو مزید سحر انگیز بنا رہی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ زیگن نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، وہ سنجیدہ چہرہ لیے کھوئی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے زیگن کی آنکھوں میں دیکھا جو سرخی مائل دکھائی دے رہی تھی۔ ڈونٹ ٹچ می، جسٹ گو اوے فرام ہیئر، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ زناش کی آنکھیں پل بھر میں پانیوں سے بھر گئیں اس کے روکھے انداز پر، مگر ہاتھ ابھی بھی پیشانی سے نہیں ہٹایا۔ دروازے سے اندر آتے ہوئے شہریار اور یمنی نے یہ منظر بخوبی دیکھا۔ شہریار کی آنکھوں میں انہیں ایسے دیکھ حیرت تھی اور یمنی کی آنکھوں میں جلن اور حسد۔ زناش ان دونوں کو سامنے دیکھ کر فوراً اپنا ہاتھ کھینچ چکی تھی اور پھر تھوڑا پیچھے ہٹ کر کھڑی ہوئی۔ ایک دم وہاں سے بھاگ جانا بھی مناسب نہیں لگا، آخر شہریار پہلی بار ان کے گھر آیا تھا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر زیگن سے ہاتھ ملایا اور سلام کیا۔ زیگن نے جواب دے کر اس کی خیریت دریافت کی تو شہریار نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ زیگن نے خوش اخلاقی سے ان کی آمد کا خیر مقدم کیا۔ شہریار نے اپنی آمد کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ وہ آفس سے واپس آیا تو امی بتا رہی تھیں کہ یمنی صبح سے ایک بار گھر جانے کی ضد لگا کر بیٹھی ہے، بس اسی لیے لے آیا۔ زناش نے ان دونوں کو مشترکہ طور پر سلام کیا تو شہریار نے سلجھے ہوئے انداز میں جواب دیا، مگر یمنی نخوت سے سر جھٹک کر اوپر بسمہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زیگن نے شہریار کو خوش آمدید کہتے ہوئے زناش کو چائے کا انتظام کرنے کا کہا تو وہ تیز قدموں سے کچن کی طرف چلی گئی۔ دونوں آپس میں ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے
اور باتوں ہی باتوں میں شہریار اپنے دماغ میں ابھرتا ہوا سوال زبان پر لایا۔ اس سے پہلے کہ شہریار مزید کچھ کہتا، زیگن اس کا مطلب اخذ کر کے بولا کہ وہ میری منکوہا ہے۔ ہمارا نکاح میرے ڈیڈ نے کروایا تھا اور میری والدہ ابھی اس سے لا علم ہے۔ اس نے گویا تمام سچائی اسے گوشے گزار کر دی۔ وہ پہلے ٹھٹکا، پھر مسکرا کر مبارکباد دی۔ زیگن نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ شہریار نے بتایا کہ اسے مارکیٹ سے کچھ خریدنا ہے اور وہ واپسی پر یمنی کو لیتا جائے گا۔ زیگن نے اتنی جلدی جانے پر اصرار کیا کہ موم آتی ہی ہوں گی اور ابھی تو چائے بھی نہیں پی، مگر شہریار نے پھر کبھی آنے کا کہہ کر بتایا کہ اسے امی کی میڈیسن لینی تھی اور وہ مل کر باہر نکل گیا۔ دوسری طرف یمنی نے خالہ سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے شکوہ کیا کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کر دیا اور مجھے اس جنگلی وحشی انسان کے ساتھ چھوڑ آئیں۔ اس نے اپنی گردن سے دوپٹہ ہٹا کر دانتوں کے نشان دکھائے، جنہیں دیکھ کر بسمہ خود شرمندہ ہوئی۔ انہوں نے بردباری سے سمجھایا کہ یہ سب باتیں میاں بیوی کے بیچ کی ہوتی ہیں اور کسی دوسرے کو بتانے سے گناہ ملتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وقت کی نزاکت یہی تھی کہ کے سامنے تم دونوں کو ایک بندھن میں باندھ دیا جائے، ورنہ کردار پر داغ لگ جاتا۔ انہوں نے نصیحت کی کہ اب سے وہی تمہارا گھر ہے، شوہر سے پیار سے پیش آؤ گی تو وہ ایسا رویہ اختیار نہیں کرے گا۔ اس سے اور خود کو تھوڑا وقت دو اور دل بڑا کر کے رشتے کی عزت کرو، کیونکہ وہ بچہ شروع دن سے سادہ اور سلجھے ہوئے انداز کی وجہ سے مجھے بہت پسند ہے۔ یمنی جو ہمدردی کی توقع کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ شہریار کی حرکتیں بتا کر پیچھا چھڑوا لے گی، مگر خالہ کو اس کا ساتھ دیتے دیکھ کر اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس نے خالہ کو بھڑکانے کے لیے کہا کہ گھر میں چوری چھپے زناش زیگن پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ بسمہ نے اسے معصوم کے پیچھے پڑنے سے منع کیا، مگر یمنی نے اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے کہا کہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی تبھی پتہ چلے گا۔ بسمہ نے اسے اپنے گھر پر توجہ دینے، ساس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے اور ان کی شکر گزاری کرنے کا کہا۔ یمنی نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے اپنے روم سے کپڑے لینے کی اجازت چاہی اور بیگ میں کپڑے ڈالنے کے لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ رات کو اچانک موسم تبدیل ہوا، آسمان پر سرخی چھانے لگی اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی آمد کا اندیا ملا۔ تو بسمہ نے زناش کو آواز دے کر چھت سے کپڑے اتارنے کا کہا، کیونکہ ملازمہ کوارٹر میں چلی گئی تھی۔ زناش تیز قدموں سے اوپر چھت پر چلی گئی اور الگنی سے کپڑے اتارنے لگی۔ تیز ہوا کے باعث کپڑے اڑ رہے تھے۔ اس نے تیزی میں ایک چادر ہٹائی تو پیچھے زیگن کو کھڑا پایا۔ زیگن نے اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر اسٹور روم میں رکھ دیے اور وہ مجرم کی طرح کھڑی رہی۔ یمنی نے خالہ سے زناش کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اسے چھت پر بھیجا ہے۔ بسمہ نے یمنی کو خراب موسم کی وجہ سے رات وہیں رکنے اور شہریار کو کال کرنے کا کہا، کیونکہ ان کی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ آرام کرنے جا رہی تھیں۔ یمنی چھت پر ٹھنڈی ہوا کا مزہ لینے کے بہانے اوپر چلی گئی۔ باہر بائک رکنے کی آواز پر بسمہ کے قدم تھمے۔ شہریار نے اندر آ کر سلام کیا اور بسمہ نے جواب دے کر اسے کھانا کھانے اور رات وہیں رکنے کا کہا، مگر شہریار نے امی کی میڈیسن کا بتا کر معذرت کی اور یمنی کو بلانے کا کہا۔ بسمہ کے کہنے پر یمنی چھت پر گئی۔ شہریار زحمت دینے کی بجائے خود اسے بلانے اوپر چلا گیا۔ چھت پر زناش نے روتے ہوئے زیگن کا ہاتھ پکڑ کر معافی مانگی اور کان پکڑ کر اپنی ناراضگی ختم کرنے کی التجا کی۔ زیگن نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ عین اسی لمحے یمنی وہاں پہنچی اور تماشا کھڑا کرتے ہوئے خالہ کو دکھانے کی دھمکی دی۔ زیگن زناش کے سامنے آہنی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ شہریار نے اوپر آ کر معاملہ سمجھا اور یمنی کا بازو پکڑ کر کھینچنے لگا۔ زیگن اور شہریار نے آنکھوں کے اشارے سے ایک دوسرے کو تسلی دی۔ یمنی کے چلانے پر شہریار نے اسے خاموش رہنے کی تنبیہ کی اور گھسیٹتا ہوا نیچے لے آیا۔ بسمہ کے پوچھنے پر شہریار نے بعد میں بات کرنے کا کہہ کر اجازت لی اور یمنی کو باہر لے آیا۔ بسمہ خود شہریار کے سخت رویے سے خائف ہوئیں اور صبح سدرا سے بات کرنے کا فیصلہ کر کے کمرے میں چلی گئیں۔ باہر آتے ہی یمنی شہریار پر چیخی، مگر شہریار نے اسے زبردستی بائک پر بیٹھنے کا کہا اور اس کے نخرے پر گدھا گاڑی کی طرف ہی اشارہ کر کے طنز کیا کہ تمہاری جگہ اس پر ہے۔ یمنی نہ چاہتے ہوئے بھی بائک پر بیٹھ کر اس کی پشت پر مکے برسانے لگی اور شہریار نے بائک سٹارٹ کر دی۔ زیگن نے یمنی کو جاتے دیکھا اور واپس زناش کی طرف پلٹا۔ راستے میں شہریار نے یمنی کو تمیز سے بات کرنے کی تاکید کی اور دھمکی دی کہ ورنہ یہیں سنسان راستے پر پھینک کر چلا جاؤں گا۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور وہ دونوں بھیگتے ہوئے گھر پہنچے۔
چھت پر زیگن نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بوندیں تیز بچھار میں بدل رہی تھیں۔ سہانے موسم اور تنہائی کے اثر سے دونوں کے پوشیدہ احساسات ابھر کر سامنے آنے لگے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بے خود ہو گئے۔ زیگن نے اپنی سحر انگیز آواز میں گانا گاتے ہوئے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا اور اپنی باہیں وا کر کے اسے باہوں میں سمانے کا اشارہ دیا۔ بادل گرجے اور لمحوں کے سحر میں زناش بھاگتی ہوئی اس کی باہوں میں سما گئی۔ دونوں کا دل پہلی بار ایک ساتھ دھڑکا۔ زیگن کے کھلے بٹنوں کی وجہ سے زناش کو اس کا چوڑے سینے سے چھوتا ہوا چہرہ سنسنی دے گیا اور وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی۔ زیگن نے اس کے گال سے گال لگا کر کانوں میں رس گھولا۔ وہ اسے قریب دیکھ کر سب اختیار کھونے کو تھا۔ زناش کو اس کی قربت بھاپ اڑاتی سانسوں اور پرحدت لمس سے اپنا وجود شعلوں سا دہکتا ہوا محسوس ہوا۔ زیگن کی نظریں اس کے قیامت خیز سراپے اور پرکشش خد و خال پر جمی تھیں۔ زناش نے حیا سے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اس کی بھوری آنکھوں میں عشق دیکھا۔ وہ پلٹنے لگی تو زیگن نے اس کی کلائی تھام کر واپس کھینچا۔ زناش گھبرا کر لب کچلنے لگی تو زیگن نے شرارتی لہجے میں ایک آنکھ ونک کر کے بات کی جس پر وہ ساکت رہ گئی اور اس کے سرخ عارض دیکھ کر زیگن کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر سیڑھیاں نیچے اترا اور اپنے روم میں لا کر دروازہ لاک کر دیا۔ دونوں بارش میں بھیگ چکے تھے اور زناش ٹھنڈ سے کپ کپاتی ہوئی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ زیگن نے دھیرے سے اس کی تھوڑی کو چھو کر اوپر کیا اور اس کے کپ کپاتے لب دیکھ کر سرشاری سے اسے گڑیا کی مانند اوپر اٹھایا۔ اس نے زناش کو ڈرنے سے منع کیا اور کہتے ہوئے اس کی سانسیں روک دی۔ اس کی شدتیں برداشت کرتے ہوئے زناش کی سانسیں مدھم ہوئی تو زیگن نے ترس کھا کر اسے نیچے اتارا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر کھانسنے لگی اور شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا۔ زیگن نے ابرو اچکا کر شرارت سے بدلہ لینے کا کہا۔ اچانک لائٹ چلی گئی تو زناش نے ڈر کر لائٹ چلانے کا کہا، مگر زیگن نے محبت کی روشنی کو کافی بتاتے ہوئے شعر پڑھا اور اس کے گیلے بالوں میں انگلیاں پھنسانے لگا۔ زناش کے منمنا کر جانے دینے کی التجا کے باوجود وہ اسے بستر پر لے آیا۔ زناش کو جب زیگن کا ہاتھ اپنی شرٹ کی زپ پر محسوس ہوا تو وہ جی جان سے کانپ گئی۔ باہر تیز بارش کا طوفان تھا اور اندر ان کی محبت کا، جہاں زیگن نے نرمی سے چھوتے ہوئے دونوں کے درمیان حائل سب دوریوں کو مٹا دیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے زریار کی آنکھ کھلی تو اس نے بریرہ کو سامنے صوفے پر سوتے ہوئے پایا۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد لیٹا تھا اور جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ ہر روز بریرہ اس کے آنے سے پہلے تکیہ صوفے پر رکھ دیتی تھی اور وہ بلا چوچڑا وہاں لیٹ جاتا تھا، مگر آج وہ اسے بیڈ پر سوتا دیکھ خود صوفے پر لیٹ چکی تھی۔ باہر سے بارش کی آواز سن کر زریار نے کھڑکی کھولی اور ٹھنڈی ہوا میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے مڑ کر سوئی ہوئی بریرہ کو دیکھا، آہستہ سے اس کے قریب آیا اور دل میں اپنی قسمت پر سوچتے ہوئے تھوڑا سا جھک کر اس کی پیشانی پر اپنا پرحدت لمس چھوڑا۔ وہ نیند میں ہلکا سا کسمسائی تو زریار فوراً پیچھے ہوا تاکہ نیند میں خلل نہ پڑے اور واپس بستر پر لیٹ کر اسی کے چہرے کو تکنے لگا۔ زمارے کچھ دیر پہلے دوست کے گھر سے کمبائنڈ اسٹڈی کر کے واپس لوٹا تو چاروں طرف خاموشی تھی اور سب سو چکے تھے۔ اس کے کپڑے بارش میں بھیگ چکے تھے۔ کمرے میں آ کر کپڑے تبدیل کیے اور موبائل لے کر بستر پر گرا اور زرشال کو ویڈیو کال ملائی جو تیسری رنگ پر ریسیو ہو گئی۔ وہ اس کا فریش چہرہ دیکھ کر ٹھنڈی آب بھر کر بولا تو وہ اس کے انداز پر کھلکھلائی۔ زرشار کے پوچھنے پر زمارے نے خمار زدہ آواز میں رومان پرور بات کی تو وہ سٹپٹا گئی اور چہرہ جھکا کر فون کا رخ تبدیل کر دیا۔ زمارے کے کہنے پر اس نے دوبارہ سکرین اپنی طرف کی اور بتایا کہ باہر سے شہری بھائی کی بائک کی آواز آ رہی ہے، میں جا کر دروازہ کھولتی ہوں، اور کال کاٹ کر باہر نکلی۔ دروازہ کھولا تو شہریار نے بائک اندر کھڑی کی اور زرشال کو امی کی دوائیوں والا شاپر بڑھایا۔ یمنی بنا زرشال کی طرف دیکھے تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زرشال نے شہریار کو بتایا کہ آپ کا بیڈ ٹوٹا ہوا تھا تو میں نے اور امی نے مل کر باہر نکال دیا اور گل آپی والا سنگل بیڈ آپ کے کمرے میں رکھ دیا ہے۔ شہریار نے فکر مندی سے کہا کہ کہیں چوٹ لگ جاتی تو میں خود ہی کر لیتا، مگر زرشال نے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہے، آپ آرام کریں اور کپڑے بدل لیں ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ شہریار پیار سے اس کا گال تھپ تھپا کر اندر چلا گیا۔ اندر یمنی اپنے سارے کپڑے بارش میں بھیگنے پر شہریار کو جاہل انسان کہہ کر غصہ کر رہی تھی اور اپنا بیگ وہیں رہ جانے پر کڑ رہی تھی۔ اس کے جاہل انسان کہنے پر شہریار جارحانہ تیوروں سے اس کی طرف بڑھا۔
اس کی روب دار آواز یمنی کے کانوں سے ٹکرائی کہ کیا کہا تم نے، ذرا ایک بار پھر سے بولو۔ وہ دو بدو تلخ لہجے میں بولی کہ وحشی، جنگلی، جاہل، آوارہ، گھٹیا، فضول، جانے اور بھی کیا کیا، دنیا کے سارے برے الفاظ استعمال کروں گی تمہارے لیے۔ وہ اس کی گردن دبوچ کر دھاڑا کہ ہاتھ اٹھانا میری سرشت میں شامل نہیں، ورنہ تمہارے ان لفظوں کے جواب میں ایک تھپڑ پڑتا نا تو اچھی عقل ٹھکانے لگ جاتی۔ تربیت بولتی ہے، اسی لیے برداشت کر رہا ہوں۔ جس دن میرے صبر کا پیمانہ چھلک گیا نا تو بہت پچھتاؤ گی۔ وہ دھمکی آمیز انداز میں پھنکارا کہ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، جو چیز شہریار کی ملکیت میں آ جائے وہ اسے مرد تم تک نہیں چھوڑتا۔ اس لیے مجھ سے پیچھا چھڑوانے کی یا اس گھر سے دور جانے کی بات کی نا تو زندہ سلامت تو یہاں سے جا نہیں پاؤ گی، اور مر کر بھی نہیں جانے دوں گا۔ مجھے میری چیزوں میں کھوٹ اور ملاوٹ سے سخت عداوت ہے۔ اور ہاں، ایک بات اچھے سے ذہن نشین کر لو، اگر تم نے میرے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھا تو یہ آنکھیں نوچ لوں گا۔ وہ اسے زیگن کی طرف متوجہ ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اتنا بھی کم فہم نہیں تھا کہ معاملہ نہ سمجھتا۔ وہ بدتمیزی سے گویا ہوئی کہ میری آنکھیں، میری مرضی۔ غصے کی شدت سے اسے اپنے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ مٹھیاں بھینج کر خود پر قابو پانے لگا کہ یقین جانو آج تمہیں میرے قہر سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ وہ بھی چلائی کہ شٹ اپ، تم ہوتے کون ہو مجھ پر پابندیاں لگانے والے؟ شہریار یمنی کی سراہی دار گردن کو ہاتھ میں جکڑتے ہوئے اپنے قریب کر گیا کہ شٹ اپ کہا تم نے مجھے؟ اب تمہیں بتاتا ہوں اصل میں شٹ اپ کسے کہتے ہیں۔ دوبارہ شٹ اپ کہنے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ اس کے عمل پر حق دک رہ گئی اور سانسیں حلق میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ شہریار اس کے لبوں کو قید کر گیا۔ وہ اس کی سخت گرفت میں جھٹپٹا رہی تھی۔ یمنی نے اپنے تیز ناخن اس کی گردن میں گاڑے مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ جارحانہ انداز میں اسے ناخنوں سے زخمی کرنے لگی۔ وہ جتنی زور سے خراشیں ڈالتی مقابل کی گرفت اور مضبوط ہو جاتی۔ وہ پیچھے ہونے کی کوشش کر رہی تھی مگر شہریار نے اس کی گردن پر اپنی پکڑ اتنی مضبوط کر رکھی تھی کہ وہ ایک انچ بھی نہ ہل سکی۔ اب تو اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک پل بھی اور سانس نہیں آیا تو وہ مر جائے گی۔ شہریار نے اس کے کانپتے ہوئے وجود کو دھکا دے کر بستر پر گرایا۔ وہ منہ کے بل بستر پر گری اور گہرے سانس لیتے ہوئے اپنی سانسوں کو بحال کرنے لگی۔ انگلی اپنے زخمی لبوں پر رکھ کر دیکھا تو خون اس کے انگلی سے لگا۔ اس نے پوچھا کہ اب بولو گی کسی سے بھی شٹ اپ؟ وہ اپنے اتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ شہریار اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے اتارتے ہوئے جارحانہ تیوروں سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ منمنا کر بولی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پلیز ایسا مت کرو۔ وہ اس پر جھکا تو یمنی سے اسے اپنے سے پیچھے ہٹانے کے لیے دھکا دینے کی کوشش کی کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ اس کی رونی صورت دیکھ کر مبہم سا مسکرایا کہ ابھی پتہ چل جائے گا۔ وہ اس کے گال کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتا ہوا بولا۔ یمنی کو اس وقت اس کے ارادے بہت خطرناک لگے۔ وہ منت بھرے انداز میں بولی کہ دیکھو ایسا مت کرو، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، بس مجھے چھوڑ دو۔ وہ بولا کہ سب سے پہلے تم کہنا بند کرو۔ وہ جھٹ بولی کہ ٹھیک ہے آپ۔ وہ بولا کہ صبح وقت پر اٹھ کر میرا ناشتہ بناؤ گی؟ وہ بے دلی سے مان گئی کہ ٹھیک ہے بناؤں گی۔ وہ بولا کہ میرا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرو گی؟ وہ بولی کہ ہاں میں کروں گی۔ وہ بولا کہ امی کے ساتھ تمیز سے پیش آؤ گی؟ وہ یہ بات سنتے فوراً چہرے کے زاویے بدل کر غصے سے بولی میں کیوں اس بڑھیا سے؟ ٹھیک ہے تو پھر وہ اس کا دوپٹہ کھینچ کر نیچے پھینکتا ہوا اس کے نزدیک ہوا۔ یمنی کا تو حال مانو بالکل مرنے والا تھا۔ اس دیو قامت انسان کے نیچے وہ دب کر رہ گئی تھی۔ اس کے وزن سے اپنی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ڈرتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی کہ ہاں ہاں ٹھیک سے بات کروں گی۔ وہ بولا کہ میرے علاوہ تمہاری آنکھیں کسی غیر مرد کو نہیں دیکھیں گی؟ وہ بولی کہ ہاں، میرا مطلب ہے جی ایسا ہی ہوگا۔ اس نے پوچھا کہ مجھے کیا کہنا ہے آئندہ سے؟ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی کہ آپ۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر بولا گڈ گرل۔ وہ پھر اٹھ کر اپنے کبرڈ کی طرف بڑھا، اپنی شرٹ اور ٹراؤزر نکالا اور واش روم میں چلا گیا تاکہ چینج کر سکے۔ وہ ابھی تک حیرت سے یہی سوچ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر میں کپڑے تبدیل کیے باہر آیا اور بولا کہ تم بھی کپڑے تبدیل کر دو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اب کی بار نرمی سے بولی کہ میرے پاس کپڑے نہیں۔ وہ بولا کہ میں زرشال سے لا دیتا ہوں۔ وہ انکاری ہوئی کہ نہیں، میں کسی کے کپڑے نہیں پہنتی۔ شہریار نے اپنا ایک اور ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔
वो अब्रू उचका कर पूछने लगा कि मेरे भी नहीं। वो बोली कि आपसे मेरा कोई खास रिश्ता है जो आपके कपड़े पहनूं। वो सपाट अंदाज में बोला कि है तो बहुत खास रिश्ता अगर तुम समझो तो। वो इसकी फौरन काया पलट देख दिल में हैरान हुआ, मगर चेहरे पर तासुर नहीं आने दिया। यमुनी इसके हाथ से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो चेंज किए वापस आई तो रूम की लाइट बंद थी। वो जमीन पर बिस्तर बिछाए करवट के बल लेटा हुआ था। इसने खाली बिस्तर की तरफ देखा, फिर इस पर लेटते ही कंफर्टर अपने ऊपर फैलाया। कल रात भी बेचैनी में गुजरी थी और आज का दिन भी। अब इसे नरम गरम बिस्तर देखकर सुकून मिला। वो इस पर लेटी तो कुछ देर में ही इसे नींद आ गई। सुबह हुई तो जरियार बात लेकर बाहर आया। अब इसकी तबीयत काफी बेहतर थी। वो ऑफिस जाने के इरादे से कबर्ड से कपड़े निकाल रहा था। पहले तो ये काम सिला करती थी, इसे एक एक चीज मुहैया करती, इसे तैयार होने में मदद देती। मगर जब से वो इस दुनिया से रुखसत हुई थी, जरियार अपना हर काम खुद ही करने लगा था। बरीरा सोफे पर बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, मगर बीच बीच में नजरें उठाकर इसे भी देखती कि वो आखिर क्या कर रहा है। जरियार को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पहने। वो झंझलाकर कबर्ड बंद करते हुए पलटा और इसकी तरफ देखने लगा। वो सपाट अंदाज में बोली कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। जरियार ने एक गहरी नजर इस पर डाली, जो अपनी बात कहकर दोबारा तिलावत में मशगूल हो चुकी थी। जाने क्यों दिल जिद पर अड़े हुआ था कि आज वही इसे कपड़े निकाल कर दे, और बोला कि बीवी हो मेरी, और बीवी होने के नाते मेरा काम कर लोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। वो कुरान पाक को गुलाफ में लपेट कर रखती हुई बोली कि नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं, और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए, और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं। मैं नापाक थी जो तुम जैसा शख्स मेरे मुकद्दर में लिख दिया गया। जानी मर्द सिर्फ जानिया औरत या मुशरिका औरत से निकाह कर सकता है, और जानिया औरत भी बदकार मर्द या मुशरिक के सिवा किसी के निकाह में नहीं आ सकती, और ये अहले ईमान पर हराम है। जिना की सजा भुगतने के बाद ये इनके लिए दूसरी माशरती सजा है कि जानी जानिया या मुशरिका से, और जानिया जानी और मुशरिक से निकाह करेंगे। यानी जानी और जानिया इनके अलावा और किसी के निकाह में नहीं आ सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने सरीहन फरमा दिया कि ये मोमिनों पर हराम है। मैंने क्या गुनाह किया था जो मैं तुम्हारे निकाह में आई? कसूरवार तुम थे तो सजा मुझे क्यों? वह इस वक्त जहनी अजियत में मुबतला थी, अजब कशमकश का शिकार थी। ये बात की बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो कर्बजदा आवाज में बोली कि तुम आखिर मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते? तुम क्या चाहते हो तुम्हारी बिछाई गई मोहरों की बसात पर हमेशा तुम्हें फतह मिले? जो तुम चाहते हो वही हो। मैं कोई खिलौना हूँ जिससे जब जी चाहे खेल लिया, जब जी चाहा तोड़ कर फेंक दिया। दोबारा इसी से खेलने का मन किया तो फिर से इसी टूटे हुए खिलौने को जोड़ना चाहा। हर बार फतह मुकद्दर नहीं होती, इस बार शिकस्त से दो चार होगे तुम। अल्फाज थे या कोई नुकीला खंजर जो इसके जरियार को अंदर तक लहूलुहान कर गए थे। समातों में यकदम सन्नाटा उतर आया था। वो इसकी तरफ देखकर गंभीर आवाज में बोला कि तुम क्या चाहती हो? वो दोनों हाथ जोड़कर बोली, और आंसू इसके गालों पर बहने लगे, कि खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। वो करबजदा आवाज में बोला कि ऐसा मत करो, रहम करो मुझ पर, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। नफरत की आग में इस कदर अंधी हो चुकी हो तुम कि तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं देता। बरीरा का दिमाग माजी के तल्ख वाक़ियों को सोच सोच कर शल हो चुका था। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ बढ़ी। वो एक पल को दहलीज पे रुकी तो वो कर्बजदा आवाज में बोला कि तुम मुझसे फरार पाकर खुद को भी तन्हा कर दोगी और मुझे भी। तुम यही चाहती हो कि मैं अपनी तन्हाई के साथ हमेशा हमेशा के लिए घुट घुट कर मर जाऊं। तो आज ये भी सही। अब तुम कभी मुझे वापस के लिए पुकारोगी भी तो मैं नहीं आऊंगा। मगर वो अनसुनी करती हुई बाहर निकल गई। जरियार ने अपने शिकस्ता वजूद को शीशे में देखा, फिर अटल फैसला लेते हुए अपने कपड़े लिए वॉशरूम में चला गया। वो इसकी 3 तिलों वाली कटाऊदार थोड़ी पर लब रखे बोला कि गुड मॉर्निंग जान जी, मगर वो अपनी जगह से टस से मस ना हुई। वो बोला कि उठ जाओ, देखो क्या टाइम हो गया है। वो नींद से बोझल आवाज में बोली कि सोने देना, अभी थोड़ी देर पहले ही तो सोई थी। जैगन की शोख आवाज इसके कानों में सुनाई दी कि बाद में मुझसे गिला मत करना, अपनी पोजीशन भूल गई हैं शायद। आप मुझे रात वाले मूड में आते हुए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो इसने अपनी हालत के पेश नज़र झट से आंखें खोलीं और शाने से कंफर्टर बराबर किया। वो हस्बे आदत आंख विंग किए शरारती अंदाज में बोला कि अब क्या फ़ायदा जान जी। इसकी बात का मतलब जानकर वो शर्म से पानी पानी हो गई। फिर फुर्ती दिखाते हुए सर के नीचे से तकिया निकालकर
जैगन के मुंह पर उछाला और भागकर वॉशरूम में बंद हो गई। कुछ देर में वो नहाकर बाहर आई तो दीवार गिर क्लॉक पर नजर पड़ी जो 9 बजा रहा था। वो झंझलाकर बोली कि उफ, आज मुझे कॉलेज से देर हो गई, और वो कहते हुए खामोश हुई। इसके चेहरे पर दर्द के आसार थे। वो बोला कि कोई बात नहीं, आज रेस्ट करो, तुम्हें आज रेस्ट की जरूरत है। वो अपने बालों में ब्रश फेर कर इसका मैसी सा जोड़ा बनाए सर पर दुपट्टा ओढ़ने लगी। कि आपको कैसे पता चला? वो बिस्तर पर नीम दरासा लेटते हुए इसे अपनी तरफ आने का कह रहा था। कि वो सब छोड़ो, तुमने मुझे गुड मॉर्निंग तो कहा नहीं। इधर आओ। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और लॉक खोला। कि पहले ही बहुत देर हो गई है, आंटी पता नहीं क्या सोच रही होंगी। रोज तो मैं नाश्ता लगवाती हूँ और आज नाश्ते पर बाहर भी नहीं गई। जैगन की आवाज पर इसने मुड़कर देखा। रुको, मजाजी खुदा की बात ना मानने वाली बीवियों पर फरिश्ते सारा दिन लानत भेजते रहते हैं। तुम नाफरमान बनना चाहती हो? वो इसकी बात सुनकर मरे मरे कदमों से इसकी तरफ आई। दिल डर रहा था कि बाहर न जाने क्या हालात होंगे, और इधर मजाजी खुदा रात से अपनी ही मनमानियां किए जा रहे हैं। वह इसके करीब आई और उंगलियों में दुपट्टे को लपेटते हुए धीमे से बोली कि गुड मॉर्निंग। वो अपने लबों पर उंगली रखकर संजीदगी से बोला कि यहाँ पर गुड मॉर्निंग किस चाहिए। वो थोड़ा नीचे झुकी और अपनी मनपसंद जगह इसके डिंपल वाले गाल पर लब रखे तेजी से पीछे हटी, इससे पहले कि वो वापस भागती। जैगन ने इसकी चालाकी समझते हुए इसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वह कच्ची डाल की मानिंद इसके शर्ट लेस सीने पर आ गिरी। एन उसी वक्त दरवाजा खुला और बिस्मा, जो जैगन को ऑफिस से लेट हो जाने पर जगाने के लिए अंदर आई थी, अंदर का मंजर देख वही साकित रह गई। और इनकी काटदार आवाज गूंजी कि जैगन। इनकी काटदार आवाज सुनकर दोनों एक दूसरे से अलग हुए। उन्होंने घूर कर इन दोनों को देखा, फिर दरवाजा जोर से पटक कर वहां से चली गई। वो तेजी से धड़कते दिल पर हाथ रखे नम लहजे में सहम कर बोली कि अब क्या होगा। वो अपनी शर्ट उठाकर पहनता हुआ बोला कि तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ इनसे। जुनाश अपनी जगह पर जामिद खड़ी थी, यूं जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। बिस्मा के आगे से पेश आने वाले रवैये और इनकी नाराजगी के बारे में सोचते हुए इसकी जान फना हो रही थी। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।